بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضلع شاہ کی شہادت ایک بہت ہی افسوسناک اندھوناک واقعہ جس پر پوری قوم غم زدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے واقعات کو کور کیا، بہت سے معاملات کو کور کیا، صحافت میں ان کو کئی سال ہو گئے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ضلع شاہ کی شہادت پر روئے ہیں، اتنے دکھی ہوئے ہیں۔ جو اس کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے، جو اس کی والدہ کو سنتا ہے، وہ سنگ دل سے سنگ دل آدمی بھی یقیناً اس کا دل ڈوب جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بہت دکھ، بہت افسوس۔ اور اس کے بعد جس طرح سے سارے معاملات چلے ہیں، جس طرح سے اس شہادت کو دبانے کی کوشش ہے اور اس کو ایک اور رنگ دینے کی کوشش ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، مکاری ہوشیاری دکھائی جا رہی ہے، اس پر اور بھی افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ضلع شاہ معصوم، اتنا بھولا بھالا شخص، اس کی شہادت اس ملک کو ایک بہت بڑے بحران سے بچا گئی ہے، اس ملک کو تباہی سے بچا گئی ہے اس کی شہادت۔ اور یہی چیز اطمینان دے رہی ہے، یہی چیز حوصلہ دے رہی ہے اس قوم کو بھی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ وہ تحریک انصاف کا ایک بڑا، جس کو کہتے ہیں نا، ایک بڑا کمیٹڈ ترین کارکن تھا، شاید ہی آپ کو اس طرح کے کارکن کسی اور جماعت میں نظر آئیں گے، اور تحریک انصاف میں بھی اگر دیکھیں تو وہ کمال تھا۔ ابھی اس کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے لوگ بلائیں گے، مجھے بلاتے ہیں کہ اگر جو بھی اس طرح کیمپ لگا ہے، جہاں بھی کیمپین ہو رہی ہے کہ ضلع شاہ کو بلاؤ، ضلع شاہ کو بلاؤ، کہ وہ رونق ہے، وہ آئے گا تو رونق لگے گی، تو میں نہیں ہوں گا تو پھر رونق نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے، وہ بات نہیں، مگر ایک ضلع شاہ کی شہادت کے بعد آپ دیکھیے کہ ہو کیا گیا ہے۔ پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے، پوری قوم یکجا ہو گئی ہے اس کے غم میں، اور جو ڈرامے بازی، جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہو رہا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک کارکن، تو یہ تو سمجھا جاتا تھا نا، یعنی ظلم اور جبر اور تشدد کرنے والوں نے سوچا ہے کہ عام کارکن ہے، کون اس کے لیے آئے گا، کون اس کو پوچھے گا، ہم سب دبا لیں گے۔ اصل ٹارگٹ عمران خان تھا، اصل میں عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا ہر صورت میں، کہ یہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں اور اس کے بعد عمران خان تک پہنچنا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے۔ اب دیکھیے عمران خان پر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا، اب ایک اور کوشش ہونی ہے، خود عمران خان سب اس چیز کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ تو اب تو اصل ٹارگٹ عمران خان تھا، اصل ٹارگٹ پاکستان ہے کہ یہاں پر افراتفری ہو، بے امنی ہو اور الیکشن نہ ہو سکیں۔ اس کی شہادت نے وہ سارے پلانز فیل کر دیے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس کی شہادت کو دبایا نہیں جا سکا۔ اس کے والد کے ساتھ کھڑے ہو کے آئی جی وہاں پر کھڑے ہیں، آئی جی صاحب کھڑے ہیں اور بیان دلوا رہے ہیں۔ کہیں کسی ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو وکٹم ہے، جو قتل ہوا، مظلوم، جس پر تشدد ہوا، اس کے لواحقین کو اس کے والد کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کے کلوایا جائے کہ نہیں جی آئی جی صاحب نہیں، یہ لوگ نہیں ہیں؟ وہ اور کیا کہیں گے؟ ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، پتہ نہیں کون کون لوگ مسلسل ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ البتہ بھائی جس طرح ہی کوئی اس کو موقع ملا، اس نے کہہ دیا بول نیوز پر۔ آپ دیکھیے کس طرح سے وہ خبر چلی ہے کہ اس کے بھائی نے کہا کہ جی ہم نے تو خود دیکھا ہے، ہم کوئی پاگل تو نہیں ہیں، ہمیں بھی عقل ہے کہ اس پر تشدد ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں۔ تو جس طرح سے اس کو ایکسیڈنٹ بنانے کی کوشش ہوئی ہے، جس طرح دوبارہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے، ان سے جس طرح بیان دلوائے گئے ہیں، جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے، جی ہمیں پکڑا، وہاں پر ہوا، پھر ہم گئے، عمران خان نے شاباش دی، بھئی کدھر ملے، کیا کہہ رہے ہیں، سارے ثبوت ہیں ہمارے پاس، تو لائیں۔ ساری آپ تصویریں اور فوٹیجز چلا رہے ہیں، تو وہ ایکسیڈنٹ کی کہاں ہے؟ بہرحال ساری ڈرامے بازی۔ پھر دیکھیے سب سے اہم چیز کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جس میں اس کے نازک اعضاء تک پر تشدد ہوا ہے، کوئی ہڈی اس طرح نہیں ٹوٹی ہوئی ایکسیڈنٹ۔ یعنی آپ دنیا کے سارے ایکسیڈنٹ، لاکھوں کروڑوں ایکسیڈنٹ دنیا میں ہوئے ہوں گے، آپ کو ایسی مثال لا کر دکھا دیں کہ نازک اعضاء پر بھی تشدد ہوا ہو اور اس طرح سے اس کے جسم پر تشدد کے نشانات ہوں۔ ایکسیڈنٹ میں اور طرح سے ہوتے ہیں، کوئی ہڈی ٹوٹے، کوئی اس طرح کا ہو، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ تشدد ہوا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بتا رہی ہے۔ اس سے کوئی نکل سکتا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ پھر یہ کہ اب جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف نے۔ تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے تھے، ڈرانا چاہتے تھے، مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈرائیں گے اور پھر کوئی ان کے کارکن نہیں آئیں گے، پاکستان میں جناب کوئی نہیں نکلے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور زیادہ دلیر ہو گئے، اور زیادہ نکل آئے ہیں لوگ۔ اور پھر کہ پہلے ایف آئی آر دی گئی کہ جی 302 عمران خان نے جناب اور اس کے ساتھیوں نے یہ اس کو مروا دیا جی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو بات نہیں بن رہی، اور پھر ساتھ ہی ایکسیڈنٹ کا رنگ دینے لگ گئے۔ آپ دیکھیں نا، پھر وہ، اور اس پر ایک جرم ہے جھوٹی ایف آئی آر کاٹنا، اور خود حکومت کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کاٹنا، وہ بھی ایک جرم ہے، اس پر تو سزا دیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے
کہ جی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اچھا وہ اب اس کو بنانے کی کوشش ہوئی ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح قوم اکٹھی ہو گئی ہے, اور اس سے آپ دیکھیں کہ سارے پلان فیل ہو گئے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے, یہ بات ہو رہی ہے کہ اصل ٹارگٹ تو عمران خان تھے, اور سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, یہ پہلا تھا, نہیں تو اس کو گرفتار کرنا ہے, اس کو نائل کرنا ہے. اب وہ ایلیمنیشن والا تو پلان جو ہے وہ پیچھے چلا گیا. اب جو پہلے کہتے ہیں مائنس عمران خان, وہ بھی اب کہنے لگے جی اس کو سیاست سے مائنس کرنا ہے, سیاست سے مائنس. تو وہ اب فی الحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریئیکشن آیا ہے اقوام متحدہ, ایمنسٹی انٹرنیشنل تک, دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں, اتنا دباؤ آیا ہے کہ اب وہ ذرا پیچھے چلا گیا ہے معاملہ, کہ اچھا عمران خان کو اب کہیں کر دیا تو پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا, کیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو اس لیے اب فی الحال وہ جو بھی بند کمروں میں پلان بنانے والے لوگ ہیں, اب وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ اب فی الحال تو یہ جو ذل شاہ کی جس طرح سے شہادت ہے, سوچا ہی نہیں تھا اس کی اتنی ویڈیوز ہوں گی, اتنا خود کچھ وہ بتا گیا ہوگا, اتنا وہ لوگوں میں اتنا مقبول ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے اتنی محبت, اتنی شفقت ڈال دی کہ لوگ اس کو بھول ہی نہیں رہے, اب تک نہیں بھول رہے. ورنہ تو خیال تھا سب بس اس کی جنازے بھی پتہ نہیں کوئی آئے گا نہیں آئے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی خبر بن گئی ہے, اور اس سے ملک کے حالات ہو سکتا ہے اس کی شہادت سے ہی جو ہے نا وہ تبدیلی کی طرف چلے جائیں, کیونکہ باقی پلانز اب اس وقت خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں, جو جبر اور تشدد اور پتہ نہیں کیا کیا تھے, کہ اس سے ملک کو ہی کتنا نقصان پہنچانا تھا, کیونکہ آئین اور یہ الیکشن اور یہ سب کچھ تو فارغ کرنے تھے انہوں نے. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو میں نے عرض کیا نا کہ اب ان کا وہ آپ اگر دیکھیں ان کا کہنا سچ ثابت ہو گیا. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان سچے ثابت ہو گئے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کو بار بار باہر لایا جانے کی کوشش ہو رہی ہے, عدالتوں میں پیشی کی کوشش ہو رہی ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں مجھے آن لائن آپ لے لیں, اور یہ جو عدالتوں میں وہ بار بار بتا رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے. وہ سچ ثابت ہوا کیونکہ ایک کارکن کے ساتھ یہ ہو گیا تشدد, ایک کارکن کے ساتھ اتنا بہیمانہ تشدد ہوا ہے. تو سوچے کہ عمران خان کے لیے کیا کیا پلانز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بات کہ جی اب عمران خان کا موقف جو ہے عدالتوں میں وہ درست ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ حکومت تشدد کرتی ہے, پھر معاملات کو دباتی ہے, اور مالڈون سانے سے لے کر آج تک ہو رہا ہے. اب صرف یہ نہیں ہے کہ جناب شعیب شیخ گرفتار ہے, بول نیوز کے کو چیئرمین, ان پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ جو یہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ خبریں جو ہیں یہ بول نیوز دکھا رہا ہے آپ کو, باقی کوئی جرت نہیں کر رہا, اس لیے کہ مثال بنانا چاہ رہے ہیں شعیب شیخ کو بھی. اب تمام صحافی آپ دیکھیے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. جو جوڈیشل کمپلیکس میں صحافیوں پر تشدد ہوا اس میں کوئی صرف بول نیوز کے نہیں تھے, تمام صحافی تھے. ثاقب بشیر صاحب صحافیوں کے رہنما ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر رہے, ان پر بھی تشدد ہوا دیگر صحافیوں پر, وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور اب اس طرح سے موقف نظر آ رہا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ صحافی جو ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا, تحریک انصاف صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت ہی ایسی ہے ظلم و تشدد کرنے والی. اور اب اس پر یہ ہوا ہے کہ عدالتی احاطے میں صحافیوں پر تشدد پر دہشت گردی دفعات کے تحت بیان ریکارڈ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جسٹس آف پیس نے, کہ جی ان کو اب دیکھا جائے ان کا جو بیان ہے, کیونکہ پولیس تو کر نہیں رہی تھی. اور وہ اسلام آباد کے آئی جی جن کے بارے میں پہلے دن سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ تشدد کرتے ہیں, یہ کرپٹ آدمی ہے, یہ جھوٹا آدمی ہے, جو کچھ شہباز گیل, اعظم سواتی, دیگر کیسز میں ہوا, عمران خان کے کیسز دیکھیں. اب تمام صحافی تنظیمیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ آئی جی اسلام آباد جو ہے غلط آدمی. تو عمران خان کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ تمام ملک کے صحافی اور تمام تنظیمیں اسلام آباد کی, چاہے سپریم کورٹ کی ہو, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہو, دیگر ہوں, اور تو وہ سب دیگر تنظیمیں بھی وہ سب اس موقع پر اب اکٹھی ہیں کہ جی یہ جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں, اسلام آباد پولیس کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اس حکومت نے, اور اس آئی جی کو لایا اس لیے گیا ہے تشدد کے لیے. یاد ہے اسی نے بھیجا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے کہ وارنٹ گرفتاری جناب گرفتار کر کے لاؤ عمران خان کو. تو اب صحافیوں میں بھی عمران خان صاحب سچے ثابت ہو رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بیچارے اپنے ادارے میں تو رپورٹ کرتے ہیں صحیح کہ جی ہم پر ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, لیکن ادارے ان میں سے کئیوں کے ادارے جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں ان رجیم چینج والوں کے ساتھ, وہ کیا کر سکتے ہیں. مگر ورکنگ صحافی جو ہے وہ اس وقت سمجھ رہا ہے کہ یہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے. چوتھی چیز جو بڑی خوش آئند ہے عمران خان صاحب کے لیے خوشخبری ہے, وہ یہ ہے کہ جی پنجاب میں انتخابات کے لیے آر اوز, ڈی آر اوز اور اے آر اوز تعینات کر دیے, یعنی جو عملہ ہے الیکشن کے لیے, معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور
وکلا کوئی ایک وکیل نہیں آپ کو ملے گا جو کہے گا کہ جی ہاں جی آئین کے مطابق جناب الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور جو 30 اپریل کی تاریخ ہے صدر نے بھی دے دی ہے پنجاب کے لیے، اس پہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، نہیں، سب کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن، وکلا تنظیمیں، اب تحریک انصاف بھی ان کو ساتھ ملا رہی ہے، وہ سب 30 اپریل کے لیے الیکشنز کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو ایک طرف تو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ریلی نہ نکال سکیں، وہ کوئی الیکشن کمپین نہ کر سکیں، ان کو جو فواد چودھری نے کہا جی ان کو اتنے کیسز میں الجھا دو، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جس طرح کی حرکتیں حکومت کر رہی ہے، ہتھ کنڈے آزما رہی ہے، تو خود کیمپین چلا رہے ہیں کہ ہم سے بدتر ہی کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ فاشسٹ، ہم سے زیادہ 2 نمبر، ہم سے زیادہ جابر کوئی ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ آئین شکن کوئی نہیں ہے، لہٰذا عمران خان صحیح ثابت ہو رہا ہے اور اس کی کیمپین یہ لوگ خود چلا رہے ہیں، خود اس کو سچا ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ چند 4-5 چیزیں جو بڑی اہم ہیں اس ماحول میں، اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے اس دکھی ماحول میں یہ بڑی اطمینان بخش ہیں۔ اور آگے چل کر جس طرح فواد چودھری نے کہا ہے کہ یہ 30 دن 40 50 60 دن جتنی بھی حکومت ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں کو الیکشن کروانے ہوں گے، اور اس کے بعد جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو ہم سزا دیں گے۔ تو اب یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ نظر آ رہا ہے کلیئر کہ الیکشنز کی تو معاملہ جائے گا، صرف تحریک انصاف کو یہ کام کرنا ہے کہ مشتعل نہیں ہونا، جس طرح عمران خان صاحب نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس ریلی کو منسوخ کیا جب ان کو سارے پلانز کا پتہ لگ گیا۔ اتنی پولیس ایسی نہیں بلائی گئی تھی، ان کو پہلے سے ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ مار دو، اتنا تشدد کرو، اتنا تشدد کرو، اٹھا کر لوگوں پر تشدد کرو کہ وہ جب جا کر بتائیں لوگوں کو اپنے ارد گرد دوسرے کارکنوں کو بہت مارتے ہیں، بہت تشدد کرتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی نہ آئے۔ وہ پلان بھی ان کا فیل ہوا، اور اب معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف اشتعال میں نہیں آنا، یہ جو پلانز ان کے بنتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں، اسی طرح سے ان پلانز کو فیل کرنا ہے۔ تحمل کے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کو آگے بڑھنا ہے، پاکستانی قوم کو ڈٹے رہنا ہے، اور جس طرح ضلع شاہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے رہنا ہے، اور جتنے بھی یہ پلانز بن رہے ہیں ان کو فیل کرنا ہے تاکہ پاکستان میں امن ہو سکے، خوشحالی آ سکے، کیونکہ الیکشن واحد راستہ نظر آ رہا ہے۔ اب الیکشن کے بغیر ملک میں استحکام نہیں آ سکتا، یہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا، سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، یہ آئینی بحران ختم نہیں ہو سکتا، امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس سسٹم کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا ہے، اب یہ سسٹم سارا، اب آپ دیکھیں کہ چاہے ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء ہوں اور 100 لوگ زخمی ہوئے تھے، عطا تارڑ کہہ رہے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا اس کا والد وارث ہے، وہ جب کہہ رہا ہے ایف آئی آر تو اس کے مطابق ہوگی، تو پھر آپ نے پہلے کیوں ایف آئی آر کر دی تھی جلدی میں؟ اسی لیے نا کہ ڈر تھا، وہ رات ساری بیٹھا رہا وہاں پر، وہ والد نہیں ایف آئی آر درج کی اس کے ذریعے، آپ نے اپنی مرضی کی ایف آئی آر کی اور وہ جناب عمران خان اور ساروں کے خلاف کر دی، قتل ہو گیا ہے، تو وہ جھوٹی ثابت ہوئی، اور پھر بعد میں یعنی وہی پہلے خود مانا کہ قتل ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تو ہمارے سر پہ چڑھ جائے گا، تو اچھا اس کو کہو یہ مر گیا ہے، یہ اس کو ہم نے شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو اس کو عمران خان پہ ڈال دو۔ اب ہوا یہ کہ وہ ڈالنا بھی ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو بات نہیں بن رہی، یہ تو تشدد ہے، وہ کیسے سارا کچھ آ رہا ہے پوسٹ مارٹم میں، تو اس وقت ان کا دھیان دوسری طرف تھا، پھر کہا جی اس کو ایکسیڈنٹ بنا دیتے ہیں، تو یہ سارا، اور پھر کہتے ہیں جی وہ وارث کی طرف سے ہونی چاہیے، تو وارث جناب جو ماڈل ٹاؤن شہداء کے وارث تھے ان کے مطابق ایف آئی آر ہو گئی، جو ارشد شریف شہید کی طرف سے ان کی والدہ کی طرف سے اس طرح کے لوگوں کو نامزد کر دیا، ایف آئی آر ہو گئی۔ عمران خان خود قاتلانہ حملہ ان پر ہوتا ہے، وہ خود لیے پھرتے ہیں جناب یہ چیز کہ بھائی جن کو میں نامنیٹ کر رہا ہوں وہ ہو گئی۔ تو یہ اب لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب لوگوں کے پاس راستہ ہے پرامن رہ کر الیکشن کی طرف چیزوں کو لے کر جائیں، تمام وکلاء آپ کے ساتھ ہیں، اور جب الیکشن ہوں گے وہاں پر اپنا فیصلہ سنائیں، اور اگر اس کے بعد ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ایک مضبوط حکومت آتی ہے تو وہی پھر یہ فیصلے، بڑے فیصلے لے سکتی ہے، جو مشکل فیصلے بھی ہیں، جو ایسے فیصلے ہیں کہ جو کرنا آسان نہیں ہے، طاقتوروں کے خلاف فیصلے، وہ پھر ایک مضبوط حکومت لے سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔